اور ایک معاملہ جس میں آج امت میں سب سے زیادہ ابتلا وہ ہے وراثت کا معاملہ، وراثت دینے کا معاملہ۔ میں چند سال پہلے برمنگھم میں بیان کر رہا تھا تو میں نے یہ مسئلہ پورا بیان آدھے گھنٹے کا اسی پہ کیا کہ یہ جو ہے کہ وراثت کھانا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید چوتھے پارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ اپنے یتیم وارثوں کا مال کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، وہ پیٹ میں مال نہیں ڈال لے، آگ ڈال لے۔ یہ تو ہوگی دنیا میں، یہ دنیا میں، یہ آگ سے مراد جہنم کی آگ نہیں، ابھی یہ دنیا کی آگ ہے۔ بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، خاندانی جھگڑے، مصیبتیں، مشکلات، بیماریاں، یہ ہے دنیا کی آگ جو حرام سے آتی ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بہت جلد ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ جہنم کی بات ہو گئی۔ تو میں نے کہا کہ مسلمانوں میں آج 70-80% مسلمان وراثت صحیح نہیں دیتے۔ تو بعد میں لوگ انہوں نے کہا بہت شکریہ آپ نے اس موضوع کو بیان کیا، اس موضوع کو تو ہم نے عرصے میں کہیں سنا نہیں، کوئی اس کو بیان کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا لیکن آپ نے ہمارے حساب سے آپ نے اندازہ غلط لگایا ہے، 95% مسلمان وراثت صحیح تقسیم نہیں کرتا۔ اور یہ وراثت ایک ایسا معاملہ ہے، قرآن میں صرف ایک کانٹریکٹ ایسا ہے جو اللہ نے سب سے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وراثت جتنے کانٹریکٹس ہیں، مسائل ہیں، اس میں آپ کو بہت زیادہ اختلافات اسلامک فقہا میں ملیں گے۔ نماز میں سینکڑوں اختلافات ہیں فقہا میں۔ معاملات کی دوسری چیزوں میں بے فاسد کیا ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتی، بیانہ لینا جائز ہے، کھانا جائز ہے، قبضہ ہو رہا ہے، قبضہ نہیں ہو رہا، کون سی چیز غرر ہے، کون سی چیز غرر نہیں، بہت اختلافات ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ میں، یا آج کل کے فقہا میں بہت اختلافات ہیں۔ میراث میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن نے میراث کی ایک ایک تفصیل کو خود بیان کر دیا۔ جس چیز کو قرآن بصراحہ بیان کر دے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ نماز کو قرآن نے بیان نہیں کیا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ 72 دفعہ فرمایا نماز قائم کرو، اور یہ کہا کہ صبح پڑھو، شام پڑھو، رات پڑھو۔ نہ اوقات بیان کیے، نہ مسائل، نہ فرض، نہ واجب، نہ رکعتیں، کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ حدیث میں آیا پھر بھی تشنگی رہ گئی، فقہا نے اس کو آگے ایویلویٹ کیا، اس میں اختلاف ہوا۔ زکوٰۃ کی قرآن نے شرح بیان نہیں کی، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، بس زکوٰۃ ادا کرو۔ حج کی تفصیل نے بیان کی، پیار سے فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ اپنے محبوب بندوں پر، اللہ سے پیار کرنے والوں پر، اپنے محبوب اللہ کی خاطر ایک دفعہ زندگی میں حج فرض ہے، بس یہ کہہ دیا۔ ایک دو باتیں بیان فرما دی، عرفات کا ذکر کر دیا، مزدلفہ کا ذکر کر دیا، وہ ختم۔ لیکن جب میراث کا مسئلہ آیا، ایک ایک وارث کی پوری تفصیل، تین حالتیں اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمائی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں اپنے اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو عورت کے دگنا ملے گا۔ فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف۔ والدین اکیلے ہوں کیا ملے گا، والدین کے ساتھ بچے ہوں کیا ملے گا، صرف والد اکیلا ہو کیا ملے گا، والدہ اکیلی ہو کیا ملے گا، بچے ان کو کیا ملے گا، بیٹیاں ہوں صرف کیا ملے گا، بیٹیاں بیٹے دونوں ہوں کیا ملے گا، اور بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ بہن بھائی ہوں تو ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو نہیں ملے گا۔ بیٹیوں بیٹوں کے ساتھ والدین ہو تو والدین کو کتنا ملے گا، بیٹیاں بیٹوں کے بغیر والدین ہو تو ان کا کتنا ملے گا، بیوی کو اگر بچے ہوں تو کتنا ملے گا، بچے نہ ہوں تو کتنا ملے گا، شوہر کی اولاد ہو تو کتنا ملے گا، شوہر کی اولاد نہ ہو تو کتنا ملے گا، کلالہ ہو تو کیا ہوگا، کچھ نہ بچے تو کیا ہوگا، بچا ہوا کس کو جائے گا، بھائیوں کو کیا ملے گا، بہنوں کو کیا ملے گا، اور چچا پھوپھی وغیرہ سب کو کیا ملے گا۔ ایک ایک بات قرآن نے 95% میراث بیان کر دیے۔ 2-3 مسائل چھوٹے سے میراث کے ہیں جس میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے، بس صحابہ باقی نہیں ہوا۔ اتنی اہم بات، اور وعید اتنی شدید ہے، سیصلون سعیرا۔ پھر معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ میں بڑے درد سے بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات اللہ کرے مسلمان معاشرے میں رہے جو، اللہ کرے آپ آگے اپنے لوگوں تک بات پہنچائیں، اور جس نے آج 10-20 سال سے بھی میراث تقسیم نہیں کی، اللہ کے لیے آج کر دیں۔ معاملہ اتنا خطرناک ہے میرے انتہائی محترم بھائیوں، میری بہنوں، کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اس کا مال میراث کی ریشیو کے حساب سے، پرسنٹیج کے حساب سے اس کے ورثاء کی ملکیت میں خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، اونرشپ خود بخود منتقل ہو گئی۔ اب وہ ایک بیٹے کے پاس اگر 25% ہے تو اس کا 25% ہے، اگر اس نے 75% باقی رکھا ہوا ہے وہ غصب ہے،
وہ اس کی ملکیت نہیں ہے. ملکیت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ شریعت میں بڑے مسائل، پراپرٹی کا جو پہلا مسئلہ چلتا ہے مال کا، اونرشپ پہ چلتا ہے. پہلا جھگڑا اس مال کی اونرشپ کس کے پاس تھی. یہ بہت کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں نہیں ہے. گھر کے سامان، بزنس میں 4 بھائی لگے ہوئے، پتہ ہی نہیں کون سا کس کا ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے. ایک ایک سوئی طے ہونی چاہیے، اس کا مالک ایک آدمی کون ہے، یا جوائنٹ ملکیت ہے تو کس کی کتنے پرسنٹ ہے. ایک ایک چیز نہیں کی تو آپ اللہ کے لیے اپنے بزنس میں جا کے کیجئے، اور اس کے لیے آپ کنسلٹنسی لیجئے. تو اونرشپ جب کسی اور کی ہے اور نفع آپ کما رہے ہیں تو وہ نفع بھی آپ کا نہیں ہے. 10 سال آپ نے 10 کروڑ روپے اپنا رکھا بہنوں کا، ان کو نہیں دیا. 10 سال بعد آپ کو 10 کروڑ نہیں دینا، 10 کروڑ کا نفع بھی دینا ہے. برا فرق، خطرناک معاملہ ہے. اور جتنا اس کا نفع آ رہا ہے، جو آپ کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، وہ حرام جا رہا ہے. اب جب آپ کے گھر میں حرام جا رہا ہے، اولاد کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے، پھر آتے ہیں ہمارے پاس، مولوی صاحب اولاد بات نہیں مانتی. ہمارے پاس بھائی چھو منتر تو نہیں ہے، کوئی میجیکل وینڈ تو نہیں ہے، ہم گھمائیں گے وہ بات ماننی شروع کر دے گی. آپ کو کرنا چاہیے تھا. جب اولاد کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے، اولاد کہاں سے ماں باپ کی فرما بردار ہوگی؟ اولاد کہاں سے ماں باپ کی بات مانے گی؟ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ آپ کا دست و بازو کیسا بنے گا؟ آپ کا جگر ٹھنڈا کرنے والا آپ کا بیٹا بیٹی کیسا بنے گا؟ آپ نے اس کو مال جیسا کھلایا ویسا ہی کر رہا ہے، جیسی تعلیم دی ویسا ہی کر رہا ہے. تو بھائی اللہ کے لیے اس معاملے کو دیکھیے. اور یہ اس کا جو علم ہے وہ ذرا تفصیلی ہے، اس میں کافی ایڈوانس میتھس انوالو ہے، لیکن آج کل آسان بھی ہو گیا ہے، ایپس بھی آ گئی ہیں، سافٹ ویئرز بھی آ گئے ہیں. آپ پہلی فرصت میں بھائی کسی مفتی صاحب کے پاس جائیے اور کہیے جی یہ میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے، میرا بھائی، میری بیوی، جو بھی، میرا بیٹا، جو بھی اس کے پاس یہ ملکیت تھی، آپ اللہ کے لیے بتائیں اس کی تقسیم کیسے ہوگی. اور اب 10 سال ہو گئے ہم نے تقسیم نہیں کی، 1 سال ہو گیا، تو پریشان نہ ہو، ہر ایک کا حل ہے. اللہ نے دین کو بہت آسان بنایا ہے. اللہ کے نبی نے علماء کو خاص کہا ہے، دیکھو لوگوں پہ سختی نہیں کرنا، نرمی کرنا. جو مفتی لوگوں پر سختی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس پر سختی کرے. یعنی رخصت نکل لی ہو پھر بھی نہیں دیتا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے. حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، کہا دیکھو سختی نہیں کرنا، نرمی کرنا. لوگوں کو آہستہ گریجولی مسائل بتانا، ایک دن سارا حسن بصری بنانے کی کوشش نہیں کرنا. خاتون کو ایک دن پہلے دن رابعہ بصریہ نہ بنانا کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. آرام سے سمجھانا لوگوں کو. تو یہ بات آپ جائیں اور وہ وے آؤٹ بتائیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ آج آپ اپنا سارا مال اٹھا کے دے دیں. وہ بولیں گے ٹھیک ہے جی، آپ کا اتنے لاکھ اتنے کروڑ دینا بنتا ہے، آپ گریجولی پے کریں اس کو. آج لاک کر لیں کہ بھائی آج اتنا ہے، بس لاک ہو گیا. کم از کم نفع تو ان کے کھاتے میں نہ جائے. ان کو بولیں جی آج میرا آپ کا اصل بن رہا تھا 1 کروڑ، اس پہ نفع آ گیا 20 لاکھ، 1 کروڑ 20 لاکھ کا میں مقروض ہو گیا. ایگریڈ. اس کے بعد بڑھے گا نہیں. اس کے بعد آپ ان کو کہیں بھائی میں اتنی قسطوں میں ادا کروں گا، اتنا پلاٹ دوں گا، اتنی پراپرٹی دوں گا، یہ دوں گا، اتنے آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں، ادا کرتے رہیں. ہم نے 3 نسلوں کے جھگڑے الحمدللہ دارالفتاؤں میں بار بار نپٹائے ہیں. مولانا طلحہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کا یہ کام ماشاءاللہ دارالفتاء میں یہی ہے. 3 نسلوں کی میراث تقسیم کی اور ہو جاتی ہے. اور جو کرنا چاہے ہو جاتی ہے، جو نہیں کرنا چاہے وہ ایک بیٹا بیٹی میں بھی ڈنڈی مارتا ہے، نہیں کرتا، جھگڑے ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے ان گھروں کو جلتے دیکھا ہے، تباہ ہوتے دیکھا ہے، اعلیٰ اعلیٰ خاندانوں کو ختم ہوتے دیکھا ہے. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں، آپ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے. نتیجہ پیچھے کیا نکلتا ہے؟ میراث تقسیم نہیں کی ہوتی. تو بھئی یہ میرا کچھ درد دل تھا. خلاصہ اس بات کا یہ نکلا کہ اسلام ایک عالمگیر آفاقی دین ہے. یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. صرف عبادات کو نہیں کور کرتا، عبادات، معاملات، سیاست، جنگ، صلح اور سوشل معاملات، فائنینشیل معاملات سب کو کور کرتا ہے. سب کی پوری رہنمائی ہے، ناقص رہنمائی نہیں ہے. اگر ناقص مل رہی ہے، آپ صحیح آدمی کے پاس نہیں گئے اگر آپ کو، یا آپ صحیح سمجھ نہیں رہے. ہو نہیں سکتا ناقص رہنمائی ہو. اور یہ کرنا ہم پر فرض ہے. اگر ہم اپنے معاملات کو حلال کر لیں گے، حرام سے پاک کر لیں گے، اور اس کو خرچ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستوں میں، اللہ کے بندوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، علماء پر، مدارس پر خرچ کر لیں گے، یہ مال ہمارے لیے رحمت ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ ایسے مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ کے نبی کی دعا ہمیں لگے گی. اور اگر ہم نے اس کے خراب کیا تو اللہ کے نبی کی دعا لگے گی اللہ اس مال کو ضائع کرے، ضائع ہوگا. تو اس میں ہم توجہ کریں. یہ تو بہت انٹروڈکٹری سیشن تھا. ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے کچھ درد دل عرض کی، اس پر آپ کو کرنا پڑے گا. اور نفیس بھائی سے میں عرض کرتا ہوں، اور حضرات آپ اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، حضرت امام صاحب تشریف رکھتے ہیں تو مسجدوں میں یہ حلقے ہوں. بھائی ایک مفتی معاملات کا آگے ہفتے میں ایک دن معاملات بیان کر رہا ہے، ایک تفسیر کا ماہر تفسیر بیان کر رہا ہے، ایک محدث ایک دن حدیث بیان کر رہا ہے. عربوں میں یہ ہے، آج بھی ہے. مسجد میں ہر فن کا محدث، ہر فن کا ماہر اپنا فن بیان کرتا ہے. آپ انیشیٹ کریں، پیچھے پڑیں.
یہ ہونا چاہیے مسجدوں میں، گھروں میں ہونا چاہیے، ہو جائے گا انشاءاللہ، اور سارا کا اجر آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو کہا اس طرح کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف فرمائے، جو صحیح بات ہو گئی وہ اللہ کی طرف سے، جو غلط بات ہوئی وہ میرے نفس کی طرف سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔